السلام علیکم۔ چمکدار جلد کے لیے اپنائیں 8 عادات۔ کیا آپ آئینے میں دیکھتے ہوئے چہرے پر پڑنے والی جھریوں اور جلد کے دیگر مسائل پر نظر ڈالتی ہیں؟ کیا آپ ہر بار یہ خواہش کرتی ہیں کہ آپ کی جلد بھی خوبصورت اور بے داغ ہو جائے؟ اگر ایسا ہے تو آپ اس خواہش میں اکیلی نہیں ہیں۔ تمام خواتین کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت، بے داغ، نرم و ملائم اور چمکدار جلد کی مالک ہوں۔ یہ کوئی ایسی خواہش نہیں جسے پورا ہوتے دیکھنا ممکن نہیں۔ چہرے کی مناسب دیکھ بھال اور روزمرہ معمولات میں تبدیلی لا کر آپ ایسی جلد کا حصول آسان بنا سکتی ہیں۔ اس کے لیے لازمی نہیں کہ مہنگے بیوٹی پروڈکٹس اور سخت بیوٹی روٹین پر ہی عمل درآمد کیا جائے۔ محدود بجٹ میں رہتے ہوئے وہ کون سے معمولات ہیں جن کو اپنا کر آپ جلد کو نکھار سکتی ہیں؟ کلینزر سے صاف اور ہموار جلد۔ ہمیشہ ایسا کلینزر استعمال کریں جو کہ آپ کی جلد کے لیے موزوں اور معیاری ہو۔ کسی بھی طرز کی جلد کے لیے دن میں 2 مرتبہ کلینزنگ کرنا کافی ہے۔ اگر زیادہ کلینزنگ کی جائے تو جلد قیمتی اور قدرتی چکنائیوں سے محروم ہو کر سوکھ جاتی ہے۔ خشک جلد کے لیے اگر کلینزر میں قوت بخش جڑی بوٹیاں اور تیل شامل ہوں تو یہ زیادہ بہتر ہے، خاص طور پر ایسی جڑی بوٹیاں جو جلد سے پیدا ہونے والے تیل کا توازن برقرار رکھ سکیں اور صفائی کے عمل میں مدد کریں۔ آئلی جلد رکھنے والی خواتین کو چاہیے کہ آئل فری کلینزر کا استعمال باقاعدگی سے کریں۔ اس کے لیے وہ قدرتی اجزاء پر مبنی ایسا کلینزر خریدیں جس میں چکنی جلد کے لیے موزوں جڑی بوٹیاں استعمال کی گئی ہوں۔ متوازن غذا کا استعمال۔ اگر آپ صحت مند اور خوشنما جلد کی خواہش مند ہیں تو اس کے لیے متوازن غذا ضروری ہے۔ وٹامن، معدنیات اور پروٹین کے علاوہ فیٹ یعنی چربی سے بھرپور غذا جلد کو شوخ اور چمکدار رکھتی ہے۔ جرمن ڈرمٹولوجسٹ کے مطابق جو لوگ متوازن غذا استعمال نہیں کرتے وہ جلد سے متعلق مسائل سے دو چار رہتے ہیں۔ ان کے مطابق وٹامن اے جلد کی تازگی، وٹامن سی چہرے کی رطوبت، جبکہ وٹامن ای اور بی جلد کی تازگی میں غیر معمولی اور اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ صبح اور رات موئسچرائز کرنا۔ کلینزنگ، موئسچرائزنگ اور ٹوننگ کو جلد کی خوبصورتی کا فارمولہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک امریکی ڈرمٹولوجسٹ کے مطابق موئسچرائزنگ کے لیے بہترین وقت صبح شاور لینے کے بعد جبکہ رات کو اپنے بستر پر جانے سے پہلے کا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موئسچرائزنگ کے لیے زیادہ مہک والے لوشنز استعمال نہ کیے جائیں۔ چہرے کی نمی برقرار رکھنے کے لیے اس کی موئسچرائزنگ بہت ضروری ہوتی ہے کیونکہ اس طرح جلد نرم و ملائم رہتی ہے اور اس میں قدرتی لچک پیدا ہو جاتی ہے۔ پانی کی کثیر مقدار میں استعمال۔ اگر جسم میں پانی کی مقدار مناسب سطح پر برقرار رکھی جائے تو جلد پر جھریاں پڑنے کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دن بھر میں مناسب مقدار میں پانی کا استعمال کرنا بے حد فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایکسفولیٹ۔ آلودہ ہوا اور دن بھر کی مصروفیات نہ جانے کتنی دھول مٹی کو ہمارے چہرے پر جمانے کا سبب بنتی ہے۔ یہ دھول مٹی جسم پر مردہ جلد کی ایک تہہ بنا دیتی ہے جس سے
چہرہ میلا کچیلا نظر آتا ہے۔ جوں جوں عمر بڑھتی جاتی ہے، جلد کے خلیوں کا پروسیس سست ہوتا چلا جاتا ہے اور مردہ خلیے جلد میں خرابی پیدا کرتے ہیں۔ اس طرح جلد میں جذب کرنے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس مشکل سے بچنے کے لیے اپنی جلد کی مناسبت سے کسی معیاری اسکرب سے چہرے کا مساج کریں یا ایسا ایکسفولیٹر استعمال کریں جس میں کلینزر کی خصوصیات موجود ہوں۔ چہرے کو ہرگز نہ چھوئیں۔ زیادہ تر خواتین بار بار چہرے پر ہاتھ لگاتی ہیں، ایسے میں اگر کیل مہاسے ہو جائیں تو انہیں کھرچ کھرچ کر نکالتی ہیں۔ ایک امریکی ڈرماٹولوجسٹ جولیا کے مطابق صحت مند جلد کے لیے ضروری ہے کہ خواتین چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں۔ ہاتھ جراثیم کی منتقلی کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور یہ جراثیم ہمارے ہاتھوں کے ذریعے ہی جسم میں منتقل ہوتے ہیں، جو کسی بھی بیماری کا سبب بن سکتے ہیں۔ 365 دن سن اسکرین۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ صرف موسم گرما میں دھوپ میں نکلتے وقت سن اسکرین لگانا ضروری ہوتا ہے، تاہم ڈرماٹولوجسٹ ڈیبی پالمر کے مطابق درحقیقت سال کے 365 دن سن اسکرین استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نہ صرف آپ کی جلد کو سورج کی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچاتا ہے بلکہ اس میں موجود پروٹین، کیراٹن اور ایلاسٹن جلد کی حفاظت کرتے ہوئے اسے نرم اور ملائم بناتے ہیں۔ میک اپ برش صاف رکھیں۔ میک اپ کرتے ہوئے برش کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ میک اپ ایکسپرٹ کے مطابق بہترین اور بے داغ جلد کے لیے برشز کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے، نہ کہ انہیں ایک طرف ڈال دیا جائے۔ میک اپ برشز کو ہفتے میں ایک بار صاف کرنا ضروری ہے، نہیں تو ہر 15 دن میں لازمی ان کی صفائی کریں۔ آج کا ویڈیو اگر پسند آیا تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔